ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قاری نالین مصطفیٰ عطاری صاحب فیصل آباد سے، جو خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرما کے ہمارے قلوب و اذہار کو منور فرما رہے تھے. پیر صاحب کا انشاءاللہ بیان سنیں گے ابھی. اس کے بعد رات بھی اپنی ہے اور بات بھی اپنی ہے. آپ ایک نعرہ لگائیں اور اس کے بعد میں دعویٰ دینے لگا ہوں. نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ ایمان ہے، یہ یاد رکھنا یہ میرا نہیں، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے. کل وعد اللہ الحسنہ، کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اس بات کو دل میں بٹھا کے، اس بات کو دل میں رکھ کے بنانا لگانا ہے ہر صحابی نبی. اور بولو تو صحیح، اور بولو پھر کہندے ہو کہ ڈانڈ پہن دیئے، ڈانڈ تو پانی ہے جڑے نہیں بولنا تو کسی لانا نارے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پیر طریقت خادم شریعت شدادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اپنا نورانی وجدانی خطاب فرما کر ہمارے قلوب و اذہار کو منور فرمائیں گے. بسم اللہ. جی جی شبیر صاحب. جی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صل. میرے پسند واجب الاحترام حاضرین محفل، بانیان مجلس، دوستو، بزرگو، فخر الاساتذہ، استاد الحفظاء حضرت علامہ مولانا محمد شبیر صاحب مدد العالی، حضرات علماء کرام، بانیان محفل. جس طرح تو علم ہے کہ محفل پاک شادی دے اس پر مسرت موقع تے والی کون و مکان، مقصوم آمنہ، مخدوم فرشتگاں، سجدہ گاہ قدسیاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہن شاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، حضور شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، صادق الواحد الامین، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے میلاد دے سلسلے حضور دے ذکر دے سلسلے چی نکات پذیرے. ذکر تیرے یار دا سونا کریندے رہ ونیا. ذکر تیرے یار دا سونا کریندہ رہ ونیا. تو بھی خوش میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا.
تیدا میدا ہک جو ہے محبوب تاں ول ان کراں توں ارشتے خوش تھی میں ات چمیندہ رہ ونیا خوش بخت انہوں لوگ جو اپنی شادیاں دے موقع تے حضور دے ذکر دی حضور دے میلاد دی محفلہ دا انعقاد کریں دے آج کل لوگ شادیاں دوتے ناچ گانا ڈول باجا این ضروری سمجھی لے اس کا گزرے دورچ انسانہ دے ضمیر مردہ ہو چکن دل پتھر ہو چکن شریعت طریقت عدل احسان اور حق گوئی دے چراغ بجھ گئے جنگل بھیڑی اور درندے اتنی تباہی اور خون ریزی نہیں مچیں دے جتنا انسان دے ہتھوں ذلیل اور خوارے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے حکمرانہ نو عیش و عشرت تو فرصت نہیں اس گئے گزرے دورج خوشبخت و مسلمان قبل ست تحسین و انسان اور صاحب مبارک کے دولا جو اپنی شادی تے بینڈ باجے دے بجائے ناچ گانے دے بجائے اپنے محبوب دے ذکر دی محفل دا اہتمام کریندہ ہے نہ کہیں آگ نہ شولے نہ دھواں اٹھتا ہے ہائے کس رنگ میں الفت کا نگر جلتا ہے عشق آنکھوں سے رواں جگر جلتا ہے کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے میرے دوست حضور نے فرمایا جس نے اپنی خوشی شرعی طریقے نال کی تھی اسلام شرعی طریقے نال کسے خوشی تو منع نہیں کریندہ کوئی شخص اپنے بچے دی پیدائش تے خوشی دا اظہار کرے امتحان کسی کامیابی تو بعد خوشی دا اظہار کرے اسلام منع نہیں کریندان کمکمے لائے نوے لباس پائے خوشبو دا اہتمام کرے دعوت کیتی ونجے انسرام کیتا ونجے اسلام منع نہیں کریندہ حضور نے فرمایا جس نے اپنی خوشی شرعی طریقے نال کی تھی حضور نے فرمایا اس خوشی چ اللہ آپ شریک تھی لائے اللہ تے ہر جات تے ہر ویلے موجود ہے لیکن کس شان دے نال کس جہت دے نال ایو دی اپنی بے نیازیاں مسلمانوں کتنی خوش بخت ہو شادی جس خوشی دے وچ اللہ آپ شریک پہ تھیندو ہوئے اور امت جیڑا بھی عمل کریں دیئے نبی کریم امت دے عمل تو واقف ہے جیڑا بھی امت عمل کریں دی حضور امت دا ہر عمل جان دے بھی ان اور اللہ دا نبی ہر امتی دا ہر عمل دے داوی پہ آئے اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قیامت دی میرا ودی شان رسول تو ارے عملہ دا گواہ ہو سی یہ پاکستانی عدالت دی گواہی نہیں کہ کوئی اتھے کم تھیوے تے گواہ ملتان چواوے یہ اللہ واحد اللہ شریک دی گواہی ہے اتھے اوہ گواہ ہو سکتا ہے جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے حضور نے اللہ فرماتا ہے میرا نبی تواری میں اپنی امت دے عملان دا گواہ ہو سی حضور دے ایک صحابی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف عالم کفر دے اندر انہوں دا نائی عبد القعبہ وہ فرمائے دے نسان تجارت کریں دے آسے تاجر آسے تو فرمایا اسا مختلف ملکان دے اندر تجارت دے سلسلہ چوین دے آسے اسا یمن بھی وین دے آسے اسا فلسطینی وین دے آسے اسا شام چی وین دے آسے اسا نجد چی وین دے آسے اور یمن تے سعودی عرب دیا سردہ آپس مل دیا ہیں ہون بھی مل دیا ہیں فرمایا اسا یمن ونجوا تو اتھے ایک یہودیاں دا پادری راند آئی جڑا بڑا نیک سالے عبادت گزار شخص آئی اسا ہوتی زیارت واسطے بیندے آسے ملاقات واسطے بیندے آسے فرمایا جس ویلے اسا انہوں نے ملاقات کرایا اسا نے کو پوچھ دائی مکہ دا کی آلے مکہ شریف دا حال حوال پوچھ دائی پھر وہ پوچھ دائی بیت اللہ شریف دا کی آلے خانہ کعبہ شریف دا کی آلے پھر تیسرا سوال کریں دائی زمزم دا کی آلے زمزم دے بارے پوچھ دائی فرمایا چوتھا سوال کریں دائی کہ مکہ دے لوگاں دی گزر اوقات کنیے تھیں دی پئی ہے تو فرمایا پنجواں سوال کریں دائی مکہ چ کوئی نوی گلتے کوئی نہیں ہوئی یہودیاں دا پادری فرمائندن عبدالرحمن بن عوف فرمائندن ساتھے 5 سوال کریں دائی ادھا نائی آس بن یمن یمنی فرمایا یمنی ساتھے سوال کریں دائی کوئی نوی گلتے نہیں ہوئی اسا پوچھ دے ایسے کیڑی نوی گل وہ ادائی کوئی ایسا شخص آیا ہوئے جڑا تمہارے خدا ونو جھوٹا دا ہوئے اللہ وعدہ نیت
تے الواحیت دا درس دیندا ہوئے، جڑا غریباں دی خبرگیری کریندا ہوئے، یتیماں دے حال پوچھدا ہوئے۔ اساں دے سے مکہ ٹھیک ٹھاک ہے، کعبے دی رونقاں بحال ہیں، زمزم جاری اور ساری ہے، مکے دے لوگاں دی گزر اوقات تجارت نال پئی ہوندی ہے۔ تے اساں دے سے آس بن یمن مکے چ نویں گل کوئی نہیں تھی، کوئی ایسا شخص نہیں آیا۔ فرمایا اساں جدن بھی یمن ونجایا اودی ملاقات واسطے ویندے اسے تے او ساڈے نال اے 5 گلاں کریندا آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے ایک دفعہ اساں یمن آئے تے اودے غلام نے سانوں بلایا کہ تانوں آس بن یمن پہ بلاندا ہے۔ اساں انہاں دی خدمت وچ گئے تے انہاں فرمایا جلتی نال پیچھے ول ونجو، پیچھے پرے تے ونجو، سال ہا سال تجھی دا انتظار پہ تھیندا ہے، اللہ دا محبوب آ گیا نے۔ او کملی والا تشریف کینا ہے، حضور دی خدمت وچ ونجائے تے میرے سلام آکھیا ہے اور کملی والے نو عرض کرے یا رسول اللہ علیہ وسلم یمن دا آس بن یمن یمنی بڈھا ہو گیا ہے، ہن ہڈیاں سکت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، سفر دے قابل نہیں، مہربانی فرماؤ مینوں اپنی غلامی وچ قبول کرو تے قیامت دے دن میری لاج رکھ کے دے آئے۔ یہودیاں دا عالم آس بن یمن یمنی عبد الرحمن بن عوف فرمائندے سانے گل کی تھی کہ جلدی نال پرت ونجو، آپ فرمائندے اساں ٹر پے، اودی گل وچ اتنا اثر آئی کہ اساں اپنا کام چھوڑ دیتا۔ اساں جس ویلے مکہ شریف آئے بیت اللہ شریف سے پوچھیا کوئی نویں گل تے نہیں ہوئی، انہاں کہ ہاں عبد المطلب دے پوتے نے نبوت دے رسالت دا اعلان کیتا ہے۔ اساں ٹر پے خطیت الکبریٰ دے گھر دے رستے تے ابوبکر صدیق نال ملاقات ہوئی، انہاں اشارہ فرمایا کہ رحمت عالم اندر موجود ہیں، فرمایا اساں اندر چلے گئے، خطیت الکبریٰ نال ساری کو رشتہ داری بھی آئی، حضور سامنے بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف فرمائے حضور میں ڈٹھا تے کملی والے میں دیکھ کے مسکرائے تے فرمایا عبد الرحمن اور آس بن یمن یمنی دیا گلاں تو سانو سنے سے یا اساں تینوں دساؤں؟ نبی کیڑا جڑا امت دے حال تو واقف نہ ہو، امتی جڑا عمل بھی کریندا ہے، اللہ دا نبی دیدا بھی ہے، جاندا بھی ہے، او حاضر بھی تے ناظر بھی اسادا نبی جانو اسادے حال دائے۔ اللہ نے کملی والے نے شان عطا کیتی ہے، اللہ سارے غلاماں دا حال کملی والا جاندا ہے، او حاضر بھی تے ناظر بھی اسادا نبی جانو اسادے حال دائے۔ کھاویندی ہے گستاخی نبی دی، اے درد اندر ہی اندر گال دائے، نصیر و چت نہیں شین شانت دھردا جڑا منگتا نبی دی آل دائے۔ ہمارا دوست جڑا بھی عمل کرینے ہیں حضور نے فرمایا میں جاننا، آدم تو گن کے قیامت تائی سارے انہوں جاننا، فرمایا میں انہوں بھی جاننا جڑے پیدا ہو چکے، تو حضور نے فرمایا میں انہوں بھی جاننا جڑے حالے پیدا نہیں ہوئے، فرمایا میں جاننا، حضور نے فرمایا میں جاننا جڑے باپ دی پشتے چن، تے فرمایا میں انہوں بھی جاننا جڑے ماں دے شکم چن، حضور نے فرمایا میں انہوں بھی جاننا جڑے خوراک دی شکل وچ موجود ہیں، تے فرمایا میں انہوں بھی جاننا جڑے مٹی دی شکل وچ۔ میں جاننا عاشق کون ہے تے منافق کون ہے، جڑا اپنی شادی تے حضور دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھا ہے، کملی والا حسن نہیں دیدا پیا، کتنا خوشبخت ہو انسان، کتنا حضور دا ذکر تے کسے دے کرن دا محتاج نہیں، امتی ہون دے ناتے حق تھیندا ہے، حضور دے امت تے بڑے احسان ہیں، اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دے اتنے امت تے احسان ہیں، اتنے امت تے احسان ہیں، کوئی شخص اگر گڑنا چاہے نا تو احسان گڑ نہیں سکدا، کتنیاں مہربانیاں کملی والے دیاں، اللہ دے جتنے نبی آئے انہاں شانہ والے آئے، عظمتاں والے آئے، مسلمانوں آخرت دی منزل سب تو پہلی منزل قبر دی منزل ہے، کوئی نبی کسے امتی کو لو قبر اچ نہیں آیا، آدم تو گن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اس اچ خلیل اللہ بھی ہے، صفی اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، رب دے بڑے لاڈلے رسول ہیں، پر کسے امتی کو لو کوئی نبی قبر اچ نہیں آندا، یہ تیرے تے میرے نبی دا کرم ہے کہ اپنے ہر امتی ہر غلام دی قبر جلوہ فرمائی کری دے۔ قبلہ استاد بیٹھیں،
اہل علم کو پوچھو قبر جیڑا ہی ویسی چاہے کوئی پیر ہوئے چاہے کوئی مولوی ہوئے چاہے کوئی شیخ الحدیث ہوئے چاہے کوئی شیخ القرآن ہوئے چاہے کوئی عابد زائد ہوئے جو بھی ویسی قبر انہارا ہو سی قبر دا چاننا ہونا ہی اسے ویلے جس ویلے میلاد والے نبی ہونا ہے تے میرا لشاد ہے کشفت و جا بے جمال ہی پھر حضور دا چاننا ہی جڑا قیامت تائی مکنا ہی نہیں کملی والے دے آون نال ہمارا دوست جس نبی دی وجہ تو قبرہ روشن ہونی ہیں تے اللہ نے جدہ کلمہ نصیب کیتا ہے ماں کتنا بندے نال پیار کریں دیئے اخبارہ آرٹیکل چھپ دن جوان بیٹا فوت تھی ہے دی محبت اچھ ماں فوت ہو گئی سنگی یار بڑیاں بڑیاں دوستیاں دے دعوے دار پر قبر اچھ کہیں نہیں ہونا یہ کہندے سن مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے رہندے سن ہر ویلے نال تیرے آج انہاں بھی بالیاں ماریاں نہیں جدو باغ وچ خزانے وار کیتا پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نہیں محمد بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیا پکیاں یاری نبی نال یاری لا ایو یاری ہے جڑی قبر اچھی کام آسی تے حشر اچ بھی کام آسی حضور نے دعا کی تھی ذکر والیاں واسطے جامع ترمذی دی حدیث ہے یا اللہ جیڑا میرا ذکر کریندا ہے تے جیڑا ذکر سن کے خوش تھیندا ہے تو انہاں نو خوش رکھے مسلمانوں کتنی سب تو بڑی نعمت خوش بختی ہے کہ بندہ خوش ہوئے لوگ دادا گولیاں کھا کے سمجھے نیندر نہیں آندی ذکر مصطفیٰ کتنی نعمت ہے مولا جو میرا ذکر کرینن اور جڑے ذکر سن کے خوش تھینن تو انہوں نے خوش رکھیں علماء فرمائدن خوشی دا تعلق چہرے نال ہوندا ہے پھر یہ دعائے مصطفیٰ ہے جو حضور دا ذکر کرینن اور کملی والے دا ذکر سن کے خوش تھینن انہاں دے چہرے اتھے بھی چمک دے ہو سن تے اتھے بھی چمک دے نور آنکھوں سے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے جو لٹاتے ہیں محمد پہ اساسہ اپنا خرد کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے جس نبی دی وجہ تو اتنی مسرت ہومنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نو روک کے عرض کی تھی کملی والے رب نو ونج کے التجا کرو جناب موسیٰ نے 50 نماز دا تحفہ امت کو نہ پڑسی انہوں کم کرا حضور پرت گئے ایک روایت چاہتا ہے اللہ نے 5 گھٹا دیتیاں ایک چاہتا ہے اللہ نے 10 گھٹا دیتیاں حضور پھر آئے انہیں 40 رہ گئی ہے میں بھی کو نہ پڑسی پھر ٹر پہ پھر 10 گھٹ گئیاں 5 گھٹ گئیاں اسی طرح کرینیاں 5 نمازہ رہ گئیاں اس ویلے 5 نمازہ رہیاں انہاں کہ ہونو ہی لگے ونجو رحمت عالم نے عرض کی تھی فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ وینے مینوں حیا آندا ہے مینوں خدا کول وینے حیا آندا ہے کتنی نکمی امت دا رسول ہے 5 نمازاں اللہ دی عبادت نہیں کر سکدے امت نو حیا نہیں آیا حضور نے فرمایا مینوں حیا آندا ہے پر پریشانی اس گل دیے دکھ اس گل دا ہے پریشان اس تو نماز 50 ہویا ثواب زیادہ ہویا درجہ زیادہ ہویا میرے غلامہ دے اعمال نامے بھر بنجے نا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی بن میرے محبوب نو آکھ سوڑیاں پریشان نہ تھی اسا نمازہ کٹائین اجر تے ثواب نہیں کٹایا نمازہ کم ہوئین اجر تے ثواب کم نہیں ہویا نمازہ 5 پڑھ سے ثواب 50 داتا پوچھا تے ملہ کھولوں یہ نعمت کس محبوب دے صدقے ملی ہے یہ تیرا تے میرا محبوب اللہ دا نبی کملی والا اسد جو کچھ آن سجان دے ہیں حضور دے صدقے اللہ نے عنایت کی تھی حضور دی شان دے وراء الورائے وہ تے کسے دے کرن دی محتاج نہیں اللہ نے تے نبی نے اتنا مقام عطا کی تے فرمایا سائی یا باسا کا ربو کا مقام محمودا حبیبان قریب و زمانہ آسی تیرا محبوب تیرا رب تینو مقام محمود عطا کرے سی یہ محمود خدا دا نا ہے پر مصطفیٰ دا مقام ہے اللہ نے جو اپنا نام رکھا مصطفیٰ دا مقام رکھا
تاکہ جڑا مصطفیٰ دے مقام دا منکر تھیوے خدا دے نا دا منکر رکھاوے اسان یا باسا کا ربوں کا مقام محمودہ حبیب ان قریب و زمانہ آسی تیرا رب تینو مقام محمود عطا کرے سی تے محبوب دا محمود دا میں نے جی حمد کیتی ونجے تعریف کیتی ونجے تے قرآن دی ابتداش میرا رب فرمائندہ ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف صرف میں اللہ واسطے علماء بیٹھے پوچھو علام استغراق دائے حمد تعریف اللہ واسطے خاص ہے باری تعالیٰ تے اپنے کلام دی ابتدا چاکھیا کہ تعریف صرف میرے واسطے تے محبوب دا نام مقام محمود رہتے کہ جی دی حمد کیتی ونجے تعریف کیتی ونجے یہ فرق کیوں ہے فرمایا جیڑا میرے نبی دی تعریف کریندہ ہے دراصل وہ میری تعریف کریندہ ہے میرے محبوب دی تعریف کرنا میں رب دی تعریف کرنا ہے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرعے وشمس والضحا کرتے ہیں ہم ان کی حمد ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں کملی والے دا نام محمود رکھا مقام محمود عطا کیتا اپنا نام محمود رکھا حضور دا مقام محمود عطا کیتا حضور دا نام محمد رکھا محمود دا میں نے جدی تعریف کیتی ونجے محمد دا میں نے جدی بہت زیادہ تعریف کیتی ونجے جدی بار بار تعریف کیتی ونجے باری تعالیٰ فرق کیوں ہے فرمایا میری تعریف تساں کرین دیو مصطفیٰ دی تعریف میں آپ کرینا میرے حامد تسو مصطفیٰ دا حامد میاں میری تعریف کرن والی مخلوق ہے تے کملی والے دا ذکر کرن والا خود خالق ہے دوستو جی دی تعریف کرن والا رب آپ ہوئے اگر بندیاں چو اتھے جڑا تعریف کریندہ ہے نا ذکر مصطفیٰ نال جڑ ویندہ ہے تعلق جوڑ گندہ ہے چوئے سیدن شاہ تو چکوال ونجو نا تے رستے تے اللہ دا نیک بندہ لیٹے ہے درویش فقیر غازی مرید حسین آدھن دی قبر تے کھلو کہ جیڑی بھی دعا منگو نا اللہ رد نہیں کریندہ وہ مرید حسین کسے پیر دا بیٹا نہیں کسے مولوی دا پتر نہیں موچیاں دا بال ہے غریب آدمی ہے ماں نے بھیجا دکان تو گڑ گنا دکان تے آیا تو دکاندار کو دو چار بندے کھلو کے گل پہ کریندے ہیں اس پوچھا کیڑیاں گلا پہ کریندے ہو نہ کہتے نہیں پتا کہ میں نے تے نہیں پتا نہ کہ مرید حسین دلی دے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے حضور دی گستاخی کی تھی گل سنی نہ تے تڑپ گیا واپس ماں کو لایا اماں میرا نا کے رکھائی اس کہا بیٹا جوان ہو گیا حالے نا دا نہیں ہے پتا سکہ تیری زبان جو سننا چاہنا فرمایا تیرا نام مرید حسین ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اماں جس حسین دا میں مرید ہے نا وہ دن نانے دی گستاخی ہو گئی بے ادبی ہو گئی ہے تو میں اس گستاخ نو قتل کرنا چاہنا مارنا چاہنا آج دی کو ماں میں آکھے نہ وائن تو میری اقلیتی اولاد ہے میرا تے کوئی کرنا لئی نہیں پر حضور دے عاشق دی ماں آئی اکھر لگی لکھ واری ون اس نست و نابود کرنے میرے دودھ دا حق ادا ہوئے سیا چکوال تو ٹوریا کوئی ریل گاڑی نہیں کوئی بس نہیں کوئی انتظام نہیں کوئی موٹر سائیکل نہیں دلی دیر ٹوریا مرید حسین رگوں میں جب تک ہے خون باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے جنہوں نے حضور دی ذات نال عشق کیتا ہے نا تو ایمان او گنان جڑا عمر فاروق دائی او ایمان آندہ نے جڑا ابو بکر صدیق دائی او ایمان آندہ نے جڑا حیدر کرار دائی رگوں میں جب تک ہے خون باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے زمانے بھر کی ساری عزت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے انہی کی عزت پہ حرف آئے ہم اپنی عزت کو کیا کریں ساریاں استا حضور دے صدقے اگر حضور نال تعلق نہیں تو میں پوچھتا ہے مسجد دی عزت کیوں ہے محراب دی عزت کیوں ہے جبے دی عزت کیوں ہے حضور دے صدقے 3 مہینے 2 مہینے تے 13 دن لگ گئے دلی جا کے پتہ پوچھا انہوں نے دسیا اس چوک دے کونے چ مکان ہے اندر داخل ہوئے سین جو دی عورت بیوی بیٹھی ہے حیران ہو گئی خیر مرد کون آیا گارے چ
آپ اگے ٹر گئے کمرے داخل ہوئے کمرے دے وچ کمرہ ہے تے سکھ ڈاکٹر بیٹھا ہے اکھاں بندن کرسی تے بیٹھا ہے ہاتھی تلوار ہے کول گئے مصطفیٰ دی کچھال دا شیر گرجیا فرمایا جس نبی دی بے ادبی کیتی ہے نا اس نے اپنا نوکر بھیج چھوڑے ہے وہ دی بیوی بیان نہیں دیئے میں حیران ہو گئی میرے خامن دا ترائے مان دا جسا یورے چھٹاکی جیرا چھوڑے تلوار یوں دے ہاتھے چے تے جسم خونہ لت پاتے تڑپدا پہ آئے میں توالت جناب ہے قیدی بن کے جیل قیدی ہو گئے مسلمان آئے مبارکہ نتیاں مٹھائیاں تقسیم کیتیاں گئیاں مرید حسین بڑا کم کیتا ہی نبی دا گستاخ مارے ہی مسلمان وکیلان دا وفد آیا مرید حسین ایک باری آنکھ چاہ میں نہیں ماریا ڈنکے دی چوٹ تے بری کرارے سر کام دا بندہ ہے حضور دا عاشق ہے گستاخ تے قتل کر دیتا ہے گستاخ تے مار دیتا ہے ایک باری تو آنکھ کہ میں قتل نہیں کیتا کہ تنو سب بری کرارے سے آس پہ مرید حسین فرمایا زندگی چھیک کام دا کیتا ہے اس تو مکر گیا میرے کو رہ کے ویسی میرے دامن عملج کے راسی میری متائے بخشے تک منسی میں حضور کو کیڑا بو لکھے ساں انہاں کہا اگر انج نہیں کریندہ تا اتنا کرچا کہ چپ کروائیں خاموش ہوائیں چپ کروائیں فرمایا میں نبی دا غلامہ انج نہیں ہو سکتا میں حضور نال عشق کیتا ہے دل دیدہ سواد عودنا بر چہرہ نہاد استغنا بر فرق نہاد حق تاجے لولا کلمہ سبحان اللہ یاری لائیے نا فرمایا انج نہیں ہو سکتا میں تے ڈنکے دی چوٹ تے آکھا انہاں کہا اچھا آکھنے یہ تے اے آکھ چاہ کہ میں جوش چاہ گیا ہے میں غصے چاہ گیا ہے کیونکہ میں کلمہ پڑھ دا اور اس نے میرے نبی دی گستاخی کیتی آئی بے ادبی کیتی آئی میں جوش چاہ کے کر بیٹھا مرید حسین تڑپ گیا فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے ساری زندگی بے ہوشی گزری ہے ہوش تے آئے ہی اسے ویلے پہلے تے ہوش ہی نہیں ہوش تے اسے ویلے آیا ہے حضور دے عاشق دا کمال ہے پریشان ہو کہ ماں کل پریتا ہے ہکا اولاد ہے اور تری اولاد ہی کوئی نہیں کوئی مشورہ دے سکنا من سے حضور دا عاشق دیوانہ ہے نہ کو مشورہ دے سکے اس نے اگر اپنا پیر آکے پیرہ نال بڑی محبت کرندہ ہے انہوں دی گال واپس نہ کرے سی اپنا شیخ آکے جو آکسی آکھ دے سن مرید حسین چاچنا شریف اللہ دا مرید آئی انہوں نے کی عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ توارے مرید نے بڑا کام کیتا ہے خاموش ہو ونجے انج نہیں کریندہ تو انکار کر دے وے یا کہ میں جوش چاہ گیا موش کو بیٹھا ہے چاچنا شریف والے معذور ہیں پالکی تیار کی گئی یا اپنو پالکی بٹھا کے جیلہ ماندہ گیا مرید حسین نو خبر ہو گئی پیر پہ آندہ ہے اکھی جاسو جاری ہو گئے مولا اتنی مہربانی آخری ویلے شیخ دا دیدار عطا کر دیتے ہیں کلمے دی گونج چاچنا شریف آئے مرید حسین جیل دیا کاما نب کے کھلوتا ہے دورو دیکھ کے فرمایا مبارک کوئی بڑا کام کی دائی حضور بڑی مہربانی بڑی کرم نوازی جلوہ فرما تھی ہو تشریف گنائے ہو فرمایا مرید حسین گل بڑھ گئی ہے انہوں تکڑا راوے چوپ نہیں کرنی انکار نہیں کرنا ڈنکے دی چوٹ لیا کے نبی دا گستاخ قتل کیا لے گل کی تھی نا تو وکیلہ آکھے جناب ایک ایک کیتا نے ایسا کیڑی گل لاستے گنا ہے آس پہ فرمایا تسا وہ نو جان دے جو میں جاننا میں نٹھا ہے مرید حسین دا آخری وقت ہے آخری ویلہ ہے کہ کملی والا آپ آئے ہوئے حضور آپ تشریف کے نائن آخری وقت ہے آخری ویلہ ہے کہ حضور آپ آئے بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تھے پنجابی اللہ ہے نا متھا ٹیک دے مر جاؤ تیرے عشق دا بال کے مچ سونا یا سیک دے مر جاؤ پینڈا ہجران دا نال ہنجوان دے نیپ دے مر جاؤں ہوئے وقت آخیر دے رخ تیڑا سونا ویکھ دے مر جاؤں انہوں نے تعلق جوڑے آئے نا پوچھو علماء کو لوں بلال کنye مقام ملے ہے بلال کسے عربی دا بیٹا ہی نہیں ہوتے حبشی آئی بلال چٹا ہی نہیں ہوتے کالا آئی
پڑھا لکھا ہے نہیں ان پڑھے، موٹے موٹے ہوٹ لمبے لمبے دند نگاہ یار چایا تعلق جڑیا لمبے سفر تو واپس آوے نا تو بندے دی عادت ہوندی ہے بندہ گھر آ کے پہلے گھر والیاں دا حال احوال پوچھدا ہے، بیوی بچیاں دا پوچھدا ہے۔ حضور معراج تو واپس آئے نا تے کملی والے نے پہلا سوال کیتا میرے بلال دا کیا حال ہے؟ حضور نے بلال دا پوچھا بلال دا کیا حال ہے؟ یہ پیسے دی وجہ تو ہے، صہیب رومی کولو مال آئی، ابو ہریرہ کولو دولت آئی، سلیمان فارسی کول کے وہ تو بڑھا غلام ہے، عرصہ دراز میمونیہ فارس ٹر کے میمونیہ آیا، بڑھا غلام ہے، انتظاری بن کے بیٹھا ہے، مال نہیں پر قلبی تعلق حضور دی ذات نال جڑ گیا ہے۔ لوگوں جڑے قلبی تعلق جوڑ کے دن اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دا حال بھی بدل ویندا ہے تے کال بھی بدل ویندا ہے۔ کوئی شے کم نہیں آونی، نسبت مصطفیٰ کا ماونی، تعلق مصطفیٰ کا ماونا ہے، کسے ملہ ملوانے نال نہیں وینا، رسول اللہ دے باغیاں دیا گلہ نہ سنو، ہر جاتے اگر ساتھ کا ماونا ہے تے اللہ دے محبوب دا کا ماونا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت دی کوئی بولنے والا نہ ہو سی، میں اکیلا خطیب ہو سا، فرمایا کسے دی نہ سنی ویسی پر میری ٹالی نہ ویسی۔ حضور نے فرمایا جس ویلے میں اپنے مزارے چو بار جلوہ فرما تھی سا میرا چہرہ 10,000 سورج تو بھی زیادہ روشن، 10,000 سورج۔ حضور نے فرمایا مل کے میرے چہرے دی روشنی دا خائز آباد ہر پتے وچ رمز فقر دی یہ تن سمجھ اندر دی گل سنا محمد بخشا عاشق تے دل پر دی۔ حضور نے فرمایا جس ویلے میں مقام معبود تے آساں میرا رب میرے واسطے کرسی بچھا دے سی، فرمایا میں نے رب دی جلالت دی قسم ہے میں کرسی تے قیام نہ کرے سا غلامہ دی شفاعت کری سا۔ جڑا اتنا مہربان رسول ہے آج دے تعلق انہوں چھوڑ کے تو کیڑے دین دی گل کرینا ہے۔ حضور نے فرمایا میں التجا کرے سا یتیم بچوں کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہو۔ اس طرح ماں بال نو گلین دی، فرمایا میں غلامہ نو تلاش کرے، فرمایا میرا رب میں نو اکسی محبوب مہربانی فرما کرسی تے بہرا۔ حضور نے فرمایا رب دی قسم میں قیام نہ کرے سا غلامہ دی شفاعت کرندہ رہا۔ حضور نے فرمایا کرسی اٹھا کے اللہ دے عرش دے قرب خاص رکھ دیتی ویسی میں نو حکم آسی قبلی والے کرسی تے قیام فرماؤ، فرمایا میں نو رب دی جلالت دی قسم میں غلامہ دی شفاعت کرندہ رہا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا مہربان رسول جدے صدقے اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ بانگ دیندا ہے نا اذان قیامت دے دی اللہ اس نو سارے تو اچا کر دے سی، بانگ دے وڑارے دی شان بیان کی تھی، فرمایا دا اللہ اکبر اللہ دا نام بلند کریندا ہے اللہ قیامت اللہ اس نو سارے تو اچا، فرمایا نمایاں پہ دس دو سی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بانگ تے ہک دیندا ہے تے دوجے غلامہ دا کے بڑسی اتھے ان گدائی دے وچ قبلہ صاحب مولانا صاحب دی مسجد ایک بندہ آذان دیندا ہے، یا رسول اللہ باقی تے اس نیکی تو محروم رہے ویسن۔ حضور نے فرمایا نہیں رب نے میرے غلامہ نو محروم نہیں رکھا، بانگ دیون والے سب تو اچا کرے سی، میں جڑا آذان دا جواب دے سی سل توتا قیامت دی جو منگسی اللہ عطا کرنے۔ یہ نعمت کے دے صدقے اس رسول دے صدقے۔ حضور نے فرمایا میں سجدہ کرے سا میرا رب اکسی مانگ کے منگنے وشفاعت و شفا جدی مرضی شفاعت کر۔ حضور نے فرمایا میں شفاعت کرے سا سرے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کالی زلفوں نے یوں رنگ ملایا، خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے؟ نبی نے کہا یا الہی ہے یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے گیسو مولا یہی مانگتے۔
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور نے فرمایا میں غلاماں دی شفاعت کرے ساں، تو فرمایا میں سیان سیان کی شفاعت کرے ساں۔ سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورڑی فاتح قادیاں آپ کو کہہ پوچھا کہ قیامت دی تساں بھی ہو ستے رحمت عالمی کھلوتے ہو سن تو کی منظر ہو سی؟ قبلہ عالم نے فرمایا کہ حضور علیہ طیت و ثنا جنتی لباس زیب تن فرمایا ہو سی تے ہاتھ وچ لوائے حمد ہو سی، سر تے ختم نبوت دا تاج ہو سی۔ تو میں عرض کرے ساں آج پالے کی لباس تو ساں، ساڑے لٹ لے ہوش حواس تو ساں، یا رسول اللہ ایک گندیاں مندیاں دا پاس تو ساں۔ یا رسول اللہ مہربانی کرے آئے، مہربانی کرے آئے، میرے علی تو کون بچارا نہ پٹلا شرتے چاکے عیباں دا بھارا، نہ پٹلا شے تے اوگن ہارا، لائے پریتاں شاہدال۔ فرمایا جس ویلے حضور سن سننا، حضور فرمایا سن نیلے رومال آلیا تو ہے کون؟ تاجدار گھوڑا دن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سا یا رسول اللہ میں گورڑے دا مہر علی شاہ تے تواری اولاد اش میرا نام بولے ویندہ ہے۔ یا رسول اللہ ساری زندگی توارے نام دا ہوکا دیتا ہے، مہربانی فرماؤ تے حضور اکسن میرے علی کیوں پھرے اداس آن سونا آگل لاسی آسن خوشیاں تیغم جاسی ملسا لبیاں بہا۔ حضور نے فرمایا میں شفاعت کرے سا غلامان دی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سن کہنی شفاعت کرے سو؟ فرمایا جی دے اندر ایمان ہو سی میں سارے ایمان والیاں دی شفاعت کرے سو۔ حضور تمہاری شفاعت یا کچھے؟ فرمایا نہیں میری شفاعت اتنی نہیں، میں پھر سجدہ کرے سا۔ رب میں نقصی محبوب شفاعت تے کر دیتی پھر سجدہ؟ میں عرض کرے سا مولا کہیں دے اندر ایمان تے ہے پر تھوڑا ہے، مہربانی فرمائے نہ تھوڑے ایمان والے دی بھی شفاعت قبول فرمایا میں انہاں دی بھی شفاعت کرے سا۔ میرا رب اکسی محبوب آتوانج جنہاں دے اندر تھوڑا ایمان ہے وانج انہاں بھی جنت چگنوائیں۔ فرمایا میں تھوڑے صغیر ایمان والیاں بھی جنت چگنوائیں سا۔ واپس آ کے پھر سجدہ کرے سا۔ میرا رب میں ناکسی محبوب پھر سجدہ میں عرض کرے سا مولا کہ ایسے بھی ان جنہاں دے اندر ایمان تے ہے پر تھوڑے تو بھی تھوڑا ہے۔ میرا رب میں ناکسی محبوب پھر چلا ون جس دے اندر رائی دے دانے جتنا ایمان ہے اس نو بھی جنت چگنوائیں۔ حضور فرمایا میں تلاش کرے سا جس دے اندر رائی دانے برابر ایمان ہو سی میں اس نو بھی جنت چگنوائیں۔ حضور نے فرمایا میں پھر آ کے سجدہ کرے سا۔ میرا رب اکسی محبوب پھر سجدہ میں عرض کرے سا مولا کہ ایسے بھی ان جنہاں دے اندر ایمان تے پر رائی دے دانے تو بھی تھوڑا ہے، مہربانی فرما انہاں دی شفاعت بھی قبول کر۔ حضور نے فرمایا میرا رب میں اکسی محبوب پھر چلا ون جس دے اندر رائی دے دانے جتنا ایمان ہے اس تو بھی کم میں، اس تو بھی کم میں، اس تو بھی کم میں، ادنا 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 وانج انہوں نے بھی جنت چگنوائیں۔ حضور نے فرمایا میں پھر ویسا اندر رائی دے دانے جتنا ایمان ہو سی اس تو بھی کم ہو سی، اس تو بھی کم ہو سی، اس تو بھی کم ہو سی۔ فرمایا میں انہوں نے بھی جنت چھوڑ کے آسا۔ حضور نے فرمایا میں پھر سجدہ کرے سا۔ میرا رب میں ناکسی محبوب پھر سجدہ میں اکسا مولا مہربانی فرما کہ اس تو بھی کمزور ایمان والے انہاں دی شفاعت قبول کر۔ حضور نے فرمایا میرا رب جلال چاسی میں نو میرا رب اکسی واب عزتی واب جلالی واب کبریائی من کانا لا الہ الا اللہ محبوب میں نو اپنی عظمت دی قسم ہے جلالت دی قسم ہے جسے ایک باری کلمہ پڑھے اس کو جنت۔ جس یار دے صدقے اتنا کرم ہے آج دے تعلق نو چھوڑ کے کڑے دین دی گئے اتھے مال نہیں ڈٹھا ویندہ عشق ڈٹھا ویندہ۔ حضور نے فرمایا کہ
بدر دے موقع دے کہ کائنات دی جتنی میری امت ہے، جتنی امت ہے، ساری کائنات ہے، فرمایا انہاں دا ایمان ایک پرڑے چ رکھو تے ایک پرڑے چ ابو بکر دا ایمان ہوئے تے پرڑا ابو بکر والا بھاری ہو سی. حضور نے فرمایا، اور یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھی، حضور نے فرمایا ایک پرڑے ساری امت دا ایمان تے ایک ہے ابو بکر دا ایمان. ایک عرابی اٹھی گلو تا دربار رسالت ہے، صحابہ تا اس طرح نہیں گلہ نین کریندے، پر جڑا باروں آویا بعضوں کا سوال کر کے اندائی. اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نٹھا ہے ابو بکر جڑا مال پیش کیتا ہے وہ 80,000 درہم دے برابر ہے. یا رسول اللہ میں بھی اگر اپنا گھر ویچ دے وہاں 2 میڈیاں اٹھنیاں نوئی فروخت کر دے وہاں، ایک میرے کو بڑی قیمتی ذرا ہے وہی ویچ دے وہاں. تو یا رسول اللہ سب کچھ دے کے 80,000 درہم میں بھی پیش کر دے وہاں تو کیا میرے ایمان دویہ مقام ہو سی؟ حضور ہس پہ فرمایا اے مقام ابو بکر دے ایمان دا مال دی وجہ تو نہیں. وہ حیران ہو گیا. حضور نے اگلی گل کی تھی، فرمایا نماز دی وجہ تو بھی نہیں. اس نے یا رسول اللہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا ابو بکر دے دل چو گل ہے جڑی کہن دے دل چ کوئی نہیں. حضور نے گل کی تھی، صحابہ دا مجمع لگائے، مجلس برخاست ہو گئی. حضور دی ظاہری حیات تو بعد جناب عمر دا دور آیا، ابو بکر صدیق دے دور تو بعد حضرت عمر دا دور آیا. عدت گزار کے سیدنا حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق دی بیوی نال نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے جس ویلے زوجہ بڑھ کے صدیق اکبر دی پہلی بیوی جناب عمر دے گھر آئے تے حضرت عمر نے عرض کی تھی اے نکاح میں شادی دی ضرورت واسطے تے نہیں پڑھایا، خدمت واسطے تے نہیں پڑھایا. اس نے کہا کیوں نکاح پڑھایا؟ نے فرمایا بیوی دا حق ہوندا ہے خاوند تو کوئی گل نہ لکائے، کوئی گل نہ چھپائے. یہ تے دسا حضور نے گل کیتی آئی کہ ابو بکر دا ایمان ساری امت تے بھاری ہے تے اے مقام ابو بکر دے دل چ گل ہے. میں پوچھنا چاہنا ابو بکر دے دل چ گل کیڑی ہے؟ اے سوال ہے عمر دا کیڑی گل ہے؟ آپ دی بیوی دیکھی جاسو آ گئے. فرمایا اس ویلے بعد اساں بھی سنی آئی، اساں جناب ابو بکر دے سوال کیتا آئی. ابو بکر رو پیا اور فرمایا نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے دل کائنات دی کوئی چیز نہیں صرف محمد مصطفیٰ ہے. ہر سو بہار حسن جمال محمد است، تکمیل دین حق دے کمال محمد است. اس نے دل اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضور دا تعلق جڑیا. حضور نے پہلے بلال دا پوچھا، فرمایا بلال کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں خریت نال آپ دا غلام. حضور نے فرمایا بلال میں معراج تے گیا، میں رب نال ملاقات کی تھی، میں جنت دی سیر کی تھی، میں شراب طہورہ دی نہراں نٹھیاں، میں اپنے غلاماں دے محل نٹھیں. فرمایا میں ہورا نٹھیاں اپنے غلاماں دی. فرمایا حضور نے میں عمر دی ہور نٹھی میں گل نہیں کی تھی، او دی غیرت دا خیال آیا. حضور نے فرمایا بلال جڑی جنت دی حوراں دی سردار ہے، یسو اللہ نے ساری حوراں تو ود کے حسن تے جمال عطا کیتا ہے، جنت دی حوراں دی سردار ہے. اس میں نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ساری حوراں دا انتخاب ہو گیا ہے، میرا ہی انتخاب فرما دو. حضور نے فرمایا بلال جڑی ساری حوراں دی سردار ہے میں محمد مصطفیٰ نے دا انتخاب تیرے نال کر چھوڑے ہے. جو حوراں دی سردار ہے تیرے نال انتخاب ہو گیا ہے. جبرا قائد صاحب فرمائیں حضور نے فرمایا بلال حور تے بڑی حسین ہوندی ہے، تو تے بات ہر ویلے دا چہرہ دیدا راسے، جس ویلے جنت جو ایسے تو ہر ویلے اس حور دا چہرہ دیدا راسے. حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اگر اللہ میں نو جنت دیا ساری حوراں عطا کر دے میں تنہا بلال پوری جنت دیا حوراں اپنے فضل نال عطا کر دے میں انہوں در کنڈ کر کے پشت کر کے میں صرف توڑا چہرہ دے دارا تھا. دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، یہ نقش بن چکا ہے مٹایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جنایا نہ جائے گا، ہم سے تو حال دل سنایا نہ جائے گا. بے شک حضور شافی محشر ہے منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، مانے گا
حشر میں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا حضور دی ذات نال تعلق جوڑ گن قبر بھی بنوے سی تے حشر بھی بنوے سی میں دعا کو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں قبول فرمائے اسارے عزیز دی شادی خانہ آبادی بنائے کہ بلا استادی ہم دا سایہ تا دیر سارے سرند قائم رکھے آپ دا فضوبات دیاری و ساری رکھے اللہ اس گھر دے اندر اپنی برکتہ نازل فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین